بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے دعائے استخارہ کے بارے میں کہ دعائے استخارہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی کام میں مشورہ کرنا۔ جیسے کہ ہمیں بہت سے معاملات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جب ہمیں یہ ڈیسیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، اور ہمارے لیے کیا چیز اس وقت فائدہ دے گی، تو اس موقع پر ہمیں استخارے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستہ چن دیں جو ہمارے لیے بہتر ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اس کے بارے میں حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے ہی تعلیم دیتے تھے کہ جیسے قرآن کریم کی کسی سورہ کی تعلیم دیتے۔ آپ فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھے۔ تو اس کا طریقہ جو ہم دیکھتے ہیں یہاں سے کہ جیسے کہ ہم لوگ آلریڈی جانتے تھے کہ کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ استخارے کی دعا جب آپ نے استخارہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو رات میں پڑھ کے سونا ہے، آپ کو قبلہ روح ہونا چاہیے، پھر آپ نے راتوں میں اس کو کرنا ہے، پھر آپ کو کوئی خواب میں چیز پتہ چلے گی یا آپ کو کلرز نظر آئیں گے۔ لیکن ایسی کوئی بھی چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں پتہ چلتی۔ ہم حدیث سے کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک لاجکلی بھی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کو تو ضرورت کسی بھی ٹائم پہ پڑ سکتی ہے نا استخارے کی، کہ مجھے یہ کام ابھی کرنا ہے تو اس وقت مجھے یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے میں مشورہ کروں۔ تو سم ٹائم ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا انف ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم پوری رات کا ویٹ کریں، پھر ہم رات کو پڑھ کے سوئیں، پھر ہمیں ایک رات نظر نہیں آ رہا، ہم دوبارہ کر رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں، اور پھر وہ کلرز کی انٹرپریٹیشنز وہ بھی ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتہ، نہ ہمیں کہیں سے یہ بات ثابت ہے۔ تو استخارہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان کیا ہے۔ تو استخارہ بیسکلی آپ کو جس وقت بھی ضرورت ہے، آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں، آپ فوری اس وقت یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر تو ٹائم پرمٹ کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس وقت ہے اور وہ مکروہ ٹائم نہیں ہے، تو افضل یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ اس وقت 2 رکعت نفل ادا کریں استخارے کی نیت کے، اور اس کے بعد آپ پھر اس دعا کو پڑھیں۔ لیکن سم ٹائم اس میں وہی بات ہو جاتی کہ ہمارے پاس پھر کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو اس وقت آپ اس دعا کو اکیلا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جسٹ آپ ایز اٹ از اس کو دعا کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے جو معنی ہے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اس کے بعد پھر آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی راستہ چن دیں گے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اب ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو اس میں دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں وہ خیال آ جاتا ہے، خیال مین کہ آپ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کام کا ارادہ کر رہی ہیں تو آپ کے دل میں اس کے کرنے کی طرف زیادہ چانسز ہو جائیں گے، آپ کو زیادہ آپ کا دل اس طرف آئے گا کہ میرا خیال ہے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے۔ اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ پڑ جائے گا آپ کے دل میں نا، کوئی آپ ایک دم سے ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی سن لیں یا اس چیز کی کوئی برائی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے دل میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ جائے گا۔ تو جب ایسی سچویشن ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ استخارے کی وجہ سے ہے اور یہ کام شاید آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر اس کام سے ہٹ جانا چاہیے۔ سم ٹائم ان میں سے کوئی بھی سچویشن نہیں ہوتی کہ نہ تو وہ آپ کے دل میں اچھا خیال آئے گا نہ ہی برا آئے گا، ابھی بھی آپ ڈاؤٹڈ کنڈیشن، آپ یو آر لائک ان دا مڈل، آپ کو نہیں پتہ 50-50 میں کروں کہ نہیں کروں۔ اب کسی سے بات بھی پتہ نہیں چلی آپ کو، آپ کے دل میں بھی کوئی خیال نہیں آیا۔ پھر ایسی سچویشن میں آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہوتا ہے آپ اس کام کو کنٹینیو کرتے ہیں، پھر آپ جیسے سے کنٹینیو کرتے جاتے ہیں، اگر تو وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا
تو وہ کام بہت ایزیلی ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر تھوڑے ہی دیر کے بعد آپ کو اس کام میں ہرڈلز آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کو لگے گا کہ آپ اس کو پروسیڈ نہیں کر پا رہے فور سم ریزن. یا تو ایک دم سے آپ مثال کے طور پہ جیسے آپ کہیں اپلیکیشن دینا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ یہ میرے لیے یہاں اپلائی کرنا اچھا ہے یا نہیں ہے, تو پھر اس میں آپ استخارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا پروسیس شروع کرتے ہیں, سارا اپلیکیشن کرتے ہیں. اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی نا, آپ وہ اپلیکیشن سبمٹ ہی نہیں کرا سکیں گے. اور اگر ان کیس آپ سبمٹ کرا بھی آپ نے دیا ہے تو پھر وہ آگے سے وہ کام نہیں ہوگا آپ کا. پھر جو بہت بڑا فائدہ اس دعا کو پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام آپ کو نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ کی پرسنل اٹیچمنٹ بھی ہے, یعنی کہ آپ جس کام کے لیے کر رہے ہیں وہ کام بہت اچھا ہے, آپ دیکھنے میں بہت اچھی چیز لگ رہی ہے کہ آپ وش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے, لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں, لیکن آپ کی اٹیچمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو ایسی صورت میں بھی جب آپ استخارہ کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو اس کا آپ کو افسوس نہیں ہوتا, آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, آپ کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کام کو بہت زیادہ شدت سے ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو کر بھی لیتے ہیں, پھر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو اس کو ہمارے دل میں ہمیشہ اس چیز کا ایک خلش رہتی ہے کہ یہ مجھے مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا, یہ کام میں کرتی بہت اچھا کیا بھی تھا, مجھے نہیں ملا. تو آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ استخارے کی دعا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ کام نہیں بھی ہوتا تو آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا رنج نہیں ہوتا, کوئی دکھ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہی میرے لیے بہتری تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور کسی نہ کسی چیز سے بچا لیا اس میں. تو اس کے ہمیشہ فائدے ہی فائدے ہیں. آپ استخارہ پہلے دعا کریں, پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس موقع ہوتا ہے, ٹائم بھی ہے, تو اس میں ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ پہلے آپ اللہ سے استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد مشورہ کرتے ہیں. تو پھر آپ اپنے بہت قریبی جاننے والوں سے, قریبی دوستوں سے جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان سے آپ پھر مشورہ کریں گے اس بارے میں. اب یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا استخارے کے بارے میں. اب اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ کیا ہم استخارہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں, یا جیسے کہتے ہیں کہ آپ ہماری جگہ پہ استخارہ کر لیں. سم ٹائم وہ کسی بزرگ کا یا کسی کو پہنچے ہوئے اپنے جو بھی بہرحال ان کی فیملی میں کوئی جو اچھے ہوتے ہیں, زیادہ دین کی طرف ہوتے ہیں, تو کیا ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے بیہیف پر استخارہ کر لیں. تو اس کو آپ اسی طرح سے لیں کہ جب ہمیں زندگی میں اور جگہوں پہ فیصلے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں, تو اس وقت جب آپ کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا آپ کسی تیسرے بندے سے کہتی ہیں کہ آپ جاؤ میرے لیے پوچھ دو اس فلاں بندے سے کہ وہ استخارہ کر کے مجھے بتائے, مشورہ کر کے بتائے, استخارہ تو نہیں مشورہ, کہ جیسے آپ کو جب ضرورت ہوتی تو آپ خود ہی جاتے ہیں نا پوچھنے کے لیے, آپ خود ہی ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے مشورہ دو, میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تب آپ یہ تھوڑی کہتی ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی کے پاس جائیں, اپنے نیبر کے پاس جائیں اور اس سے آپ کہیں کہ آپ جا کے نا اس بندے سے میرے لیے یہ مشورہ لے کر آؤ. اٹ ڈزنٹ میک سینس, کیونکہ جس کو ضرورت ہے جتنے دل کی گہرائی سے وہ اپنے لیے دعا کر سکتا ہے, کوئی اور آپ کے لیے نہیں کر سکتا. تو مشورہ تو وہی مانگے گا نا جس کو ضرورت ہوگی, اور ڈائریکٹ ہی مانگے گا. اب میں تیسرے بندے کو اندر ڈال کے اس سے کہوں آپ میری جگہ پہ استخارہ کریں, تو آپ خود سوچیں کہ اس کی کیا انٹرسٹ ہوگا آپ کی چیزوں میں. ہم کسی کو کہہ دیں اور وہ بھی اپنے لالچ میں کہ چلو ہو سکتا ہے مجھے یہ خوش ہو کے کوئی انعام دے دیں, کچھ گفٹ دے دیں, تو لیکن استخارہ ہم سب کو اپنا اپنا خود ہی کرنا ہے, کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا. یہ بات ہمارے لیے بہت کلیئر ہونی چاہیے. ہمیں ضرورت ہے تو جس طرح ہم اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی اور ہماری جگہ نہیں مانگ سکتا. اور وہ جو بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے دل میں ڈالنی ہے تو وہ جس نے کام کرنا ہے وہ اسی کے دل میں آئے گی نا بات. اب ہم کسی اور کو کہتے ہیں استخارہ کرو,
پتہ نہیں، مجھے تو ایک عجیب سی ایک چیز لگتی کہ وہ کیسے اس کے دل میں آپ کی یہ چیز آئے گی کہ میں نے دل میں یہ القاء ہو گیا ہے، میرے دل میں اس چیز کا خیال آ گیا ہے۔ تو بہترین استخارہ وہی ہے جو آپ خود اپنے لیے کرتے ہیں، اور یہ پھر بات یہ ہوتی کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ استخارہ کسی بھی ٹائم پہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ خالی آپ نے رات ہی میں کرنا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ استخارہ از ویری ایزی، یہ اللہ سے مشورہ ہے، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اللہ سے مشورہ۔ پھر یہ سارا کچھ ہم نے جب دیکھ لیا تو اب استخارے کے بارے میں اور کیا چیز ہمیں، جیسے کہ کب کب کرنا چاہیے۔ کیا استخارہ ہمیں صرف جب زندگی میں کوئی بہت بڑی چیزیں ہمارے ہونے والی ہوتی ہیں یا ہمیں ان کا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، کیا ہمیں استخارہ صرف اسی وقت پہ کرنا ہے؟ جیسے کہ دیکھا جاتا ہے عموماً کہ جب شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں، رشتے کے لیے بات آ رہی کہ رشتہ ہو، رشتے کا آپ کے لیے پرپوزل آتا ہے، بچے کے لیے آتا ہے، تو اس موقع پر آپ استخارہ کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے، آپ نے کوئی گھر بائی کرنا ہے، یہ بڑی بڑی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں ایسی چیزوں میں استخارہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل کریکٹ نہیں ہے، ان میں تو ڈیفینیٹلی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن استخارہ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ کب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا وقت، کون سا دن ایسا ہوتا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آج اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں تو ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جاننے والے ہیں۔ انسانوں میں سے اللہ نے کسی کو بھی یہ طاقت نہیں دی، ایون اپنے نبیوں تک کو اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو نہیں غیب کا علم دیا تھا۔ تو جس نے، جو آگے کا فیوچر جانتا ہے، جس کے لیے کوئی غائب نہیں ہے، تو پھر ہم نے تو اسی سے مانگنا ہے نا، ہر چیز اسی سے پوچھ کے چلنا ہے، ایک ایک قدم پوچھ کے چلنا ہے، اس سے پھونک پھونک کر، اللہ سے مشورے کے ساتھ اللہ سے پوچھ کر چلنا ہے۔ تو آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی استخارہ کریں، جیسے بچوں کو خاص طور پہ اس کی عادت ڈالیں۔ آپ نے کوئی چیز خریدنی، بچے نے خریدنی، آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ماما یہ ٹوائے چاہیے، مجھے یہ کینڈی چاہیے، مجھے اس طرح کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو اسی وقت بچے سے یہ کہیں کہ آپ دیکھو بیٹا، پہلے آپ دعا استخارہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے، پھر جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ ہم کام کر لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچوں کو بچپن سے ہی عادت پڑ جائے گی استخارے کی۔ ہمارا کام ایز بینگ پیرنٹس بچوں کی تربیت ہے، اور یہی تربیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے حدیث شروع میں دیکھی کہ وہ کس طرح سے تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہی حکم دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ ہر کام سے پہلے اللہ سے مشورہ کر لو۔ تو اگر آپ نے بچوں کے اندر یہ چیز امپلانٹ کر دی ہے تو آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیسیجن کرنے سے پہلے انہیں کس سے مشورہ کرنا ہے، اور یہ چیزیں ہم تبھی اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم پہلے خود ان پر عمل کریں گے، کیونکہ ہم خود تو اگر کر نہیں رہے اور ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں آپ کرو، تو اس طرح یہ چیز کام بھی نہیں کرتی، نہ ہی اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ استخارہ ہم لوگوں نے ہر معاملے میں کرنا ہے۔ گھر سے آپ نے نکلنا ہے، آپ استخارے کی دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ میں کہاں جاؤں، آج یہ کام کروں کہ نہ کروں، آج گھر سے باہر نکلوں کہ نہیں نکلوں، مجھے یہ کرنا ہے، میں یہ والی کلاس کے لیے سائن اپ کروں یا نہیں کروں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں کریں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو آپ کو سنت کو فالو کرنے کا اجر ملے گا، دوسری چیز جب آپ اللہ سے بار بار مشورہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی کریں گے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرتی ہے، اور آپ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے نقصان سے بچا لے گا، دنیا کے آخرت کے دونوں نقصانات سے۔ تو یہ دعا ایک ون ون سچویشن ہے، اس کو پڑھنے والا انسان جو ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی چیز مقدر کرتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں تک تو اس کی ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی ہے، اور استخارہ جب تک آپ استخارے کی دعا آپ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ اس میں اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اسی لیے اس دعا کو پڑھنا اور اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس دعا کو پڑھنا بھی سیکھیں،
اس کو حفظ کر لیں، کیونکہ جب آپ حفظ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہر دفعہ تو یا ہر جگہ پہ آپ کے پاس ایسا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ جلدی سے اپنی دعا کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں، تو جتنا جلدی آپ اس کو حفظ کر سکتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں تو آپ نے جلدی سے منہ میں آپ نے پڑھنی، آپ دعا پڑھ لی آپ نے، آپ کو لیے کوئی قید نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے، ایک طرح سے زبانی یاد ہوتی ہے تو بہت ایزیلی آپ کے لیے اس کو پڑھنا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ اور چیز جو ہے کہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، ترجمہ اس کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی کبھی آپ یہ دعا پڑھیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ بھی ساتھ کرتے ہیں، تو آپ میں سے جس کے پاس نہیں ہے یہ کہ سب کو مل جائے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، استخیرک، سوال کرتا ہوں آپ سے، بعلمک، ساتھ آپ کی علم کے، واستقدرک، بھلائی طلب کرتا ہوں، بقدرتک، اور آپ سے آپ کی قدرت، واسألک، اس کے ساتھ سوال کرتا ہوں، من سے، فضلک، آپ کے فضل کا، العظیم، بہت بڑا، فإنک، بے شک آپ، تقدر، آپ قدرت رکھتے ہیں، ولا، اور نہیں، اقدر، میں قدرت رکھتا، وتعلم، اور آپ جانتے ہیں، ولا، اور نہیں، اعلم، میں جانتا، وانت، اور آپ، علام الغیوب، جاننے والے ہیں غیب کا علم۔ اللہم، اے اللہ، ان، اگر، کنت، آپ، تعلم، جانتے ہیں، انا، بے شک، ھذا، یہ، الامر، کام، یہاں پہ جب اس ورڈ پہ آپ پہنچیں گے نا، ھذا الامر، تو اس میں اپنے ذہن میں آپ اپنا رکھیں، جس کام کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھ کر آپ اس کی دعا کریں۔ خیر، بہتر ہے، لیے میرے، فی دینی، میں دین میرے، ومعاشی، اور میرے معاش میں، وعاقبتی، اور میرے انجام، امری، کام میں، فقدرہ، پس اس کو میرے حق میں کر دے، یا اس کو میرے لیے مقرر کر دے، لیے میرے، ویسرہ، اور اس کو آسان کر دے، لیے میرے، ثم، پھر، بارک، برکت دے دے، لیے میرے، فیہ، اس میں، اور، ان، اگر، کنتا، ہیں، تعلم، آپ جانتے، انا، بے شک، ھذا، یہ، الامر، کام، وہی بات جو پہلے ہم نے کیا تھا اوپر، دوبارہ سے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گی جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں۔ شرن، برائی ہے، لیے میرے، فی، میں، دینی، میرے دین میں، ومعاشی، اور میرے معاش میں، وعاقبتی امری، اور میرے انجام میں اس کام کے، فاصرفہ، تو اسے مجھ سے ہٹا دے، عنی، مجھ سے، واصرفنی، اور مجھے اس سے ہٹا دے، وقدر، اور مقدر کر دے، لیے میرے، الخیر، بھلائی، حیث، جہاں کہیں بھی، کانا، ہو، ثم، پھر، اردنی، مجھے راضی کر دے، بھی، اس پر۔ یہ جو یہاں تک آپ کریں گے انشاءاللہ، آپ اس کے بعد دیکھیں جیسے ہی آپ یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کر آپ اس کو کریں گی،
آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں۔ تو اب جو مین چیزیں آپ اس دعا میں آپ دیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، مجھے اس کام کا کوئی علم نہیں ہے، آپ اس کا علم جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، تو جو بھی چیز میرے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے وہ کام کر دیں۔ جو کام میں شروع کرنے لگی ہوں، اگر آپ کے خیال میں یا آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ کام میرے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اچھا ہے، تو پھر اس کام کو میرے لیے مقدر کر دیں۔ اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اس چیز کو مجھ سے دور کر دے، نہ صرف دور کر دے بلکہ مجھے بھی دور کر دیں اس سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ وہی جو بات ہوتی کہ آپ کی اپنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس چیز کے ساتھ، کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی کہ اس کو کھونا آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ چیز دور کر دی، لیکن وہ آپ اس چیز سے دور نہیں ہوئے، چیز دور ہو گئی، آپ ابھی بھی اپنے آپ کو اس چیز سے کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کو مجھ سے دور کر دیں اور مجھے بھی اس چیز سے دور کر دیں، یعنی کہ میرے دل سے بھی اس کی محبت نکل جائے، اس چیز کا خیال میرے دل سے نکل جائے، اور وہ اس چیز کا ایک ہمارے دل میں جو ایک ملال رہ جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے دل میں نہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں ہم نے مانگنی کہ اگر یہ شر ہے یا خیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے لیے بری ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے دور کر دیں گے۔ ناؤ واٹ، اب کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے پھر آپ آگے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے لیے شر ہے تو پھر جس چیز میں میرے لیے بھلائی ہے آپ اس چیز کو میرے لیے مقدر کر دیں، یعنی کہ جہاں بھی کہیں بھلائی ہے کسی چیز میں میرے لیے، آپ اس کو میرے پاس لے آئیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی کہیں اللہ تعالیٰ بھلائی ہے، یعنی کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں، وہ بھی جو میرے لیے بہتر ہو، وہ سبسٹیٹیوٹ آپ مجھے دے دیں، اور وہ جہاں کہیں بھی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہاں پہ، کیونکہ ہمیں تو علم ہی نہیں کسی بھی چیز کا، اللہ کو علم ہے کون سی چیز ہے جس میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی کہیں وہ چیز ہے آپ وہ چیز ہم میرے تک پہنچا دیں، اور پھر میرے دل کو اس پہ راضی بھی کر دیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک چیز کی خواہش ہوتی ہے، وہ چیز تو ہم سے چھن جاتی ہے، ہمیں نہیں ملتی، پھر اس کا ہمیں دکھ اتنا زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو کوئی اور چیز ہمیں نیکسٹ ملتی ہے تو ہمیں وہ اس لیول کی لگتی نہیں، ہمارے دل میں یہی بار بار آتا ہے کہ ہاں اچھی ہے لیکن وہ بات نہیں، جو پہلی والی چیز کی بات تھی نا اس کی تو برابری نہیں بالکل بھی۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس سے آپ بچ جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اردنی بھی، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ راضی بھی کر دے کہ پھر جو بھی سبسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے آپ اس کے اوپر خوش ہوں گے، آپ اس کے اوپر قناعت کریں گے، آپ کو ہوگا کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ چیز چوز کی ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ دعا استخارہ کا کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہی تھی کہ ہم کلیئر کر لیں۔ تو انشاءاللہ اب سے یہ کہ استخارے کا بہت سے کوسچن جو ہیں کلیئر ہو چکے ہوں گے، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی مشورہ دیں، اور خاص طور پہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ضرور استخارے کی تعلیم دیں، اور خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لگائیں۔ اٹس اے ٹیم ورک، آپ جب مل کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ چیز جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو اس کو بچپن سے ہی عادت ڈالیں، اس کو حفظ کر لیں، آپ سب مل کے ایک ہی وقت میں کریں گے تو آپ انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو بہت جلدی بھی یاد ہو جائے گا، اور یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری پوری تھرو آؤٹ ہماری لائف میں یہ کام آئے گی، ایون مرتے دم تک یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے، کہ جس کا ہمیں ہمیشہ اس کا احساس ہوگا کہ یہ ایک کام ہم نے ایسا کیا ہے کہ جس کا آپ کو اینڈ تک رزلٹ ملے گا۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔